پیغمبر آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بے شمار اللہ تعالیٰ کے احسان۔ میں یہاں آج کی علمی محفل میں حاضری دے کر بڑی اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ مجھے اپنی کم آئیگی کا احساس تو پہلے ہی رہتا ہے، آج کم فہمی کا بھی ہو گیا ہے کہ میں جسارت کر کے آیا اتنے بڑے علمی شہر میں علماء کے سامنے یہ بیٹھنا۔ سعادت تو اپنی جگہ پر میں نے اپنی کم فہمی کا بھی ادراک کر لیا، وہ بھی موجود ہے۔ اگر فہیم ہوگا تو یہ جسارت نہ کرتا۔ بہرحال ان کی مہربانی ہے، مولانا صادق خطیب صاحب کی، شیخ کلیوی صاحب کی، مولانا ابرار صاحب کی، کہ ایک تنظیمی آدمی کو علمی لائن پہ انہوں نے لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس نظر کو برقرار رکھے۔ جیسا کہ آپ نے مولانا ابرار صاحب کی زبانی سنا، اس اہم ترین موضوع پر پہلے بھی کئی دروس اور لیکچرز ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ موضوع اہم بھی بہت ہے اور حساس بھی بہت ہے، اور اس موضوع کی حساسیت آپ جس قدر اپنے بھائیوں کو، علماء کو، عوام الناس کو دے سکیں اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ جس طرح ریاست کا کام اس امر کی تنفیذ ہے، ہمارا کام اس امر کی تبلیغ ہے، اور ہمیں ہماری اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھانی چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ جہاں تک موضوع کا تعلق ہے، حرمت سود کی بڑی جہتیں ہیں۔ یہ بہت ساری یوں کہہ لیجیے کہ وسیع جہاد موضوع ہے۔ آج اس کو تھوڑا سا مصر رکھا گیا کہ حرمت سود حرام کیوں ہوا، پھر اس کے معاشرتی اور اخلاقی نقصانات اور تباہ کاریاں کیا ہیں۔ اس کو بیان کرنے سے بھی پہلے تھوڑا سا ہمیں اس کی سنگینی کا اندازہ لگا لینا چاہیے۔ یہ معاملہ سنگین کتنا ہے اور کتنا خطرناک ہے، جس سے ہم نے بہت عام سمجھ رکھا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا، جیسے میں نے شروع میں آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اہل علم بیٹھے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے، قرآن کریم میں جہاں بھی رب تعالیٰ نے اہم ترین بات بیان کی ہے، یا جہاں کہیں فرضیت کا تذکرہ ہوا، وہاں اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے۔ صرف عوام الناس نہیں، بلکہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے سارے بھی نہیں، وہ لوگ جو صاحب ایمان اور پختہ ایمان اور راسخ العقیدہ مسلمان ہیں، ان لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
ما بقی من الربا، اے ایمان والو، آج تک تم نے دیکھا خاموشی رہی اس موضوع پر، تقریباً 23 سال گزر گئے، 13 سال مکے کے اور 10 سال مدینے کے۔ اللہ کی بھی اس میں مصلحت تھی، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلحت تھی، لیکن آج ساری مصلحتیں اٹھا دی گئی۔ آج کے بعد وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود کی ایک پائی تم چھوڑ دو۔ آج کے بعد تم نے سود کی کمائی کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کے قریب نہیں جانا، یہ آج کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے۔ کس نے کہا؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات جب نازل ہوئی، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ نے خطبہ پڑھا اور آپ نے یہ آیتیں جو 275 سے لے کے آنورڈ آگے آیاتیں کریمہ سود سے متعلق ساری پڑھ دی، اور پھر شراب کی حرمت کا بھی تذکرہ کیا۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں اتنی اہمیت اس مسئلے کی کہ باقاعدہ کے خطبہ فرمایا، شراب کی حرمت بیان کی، اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ یہود حرمت علیہم الشحوم فجملوها فباعوها واکلوا اثمانها۔ اے میرے مومن ساتھیوں، اے میرے رفیقوں، میرے صاحبوں، میرے اصحاب، میرے صحابیوں، ذرا مسئلے کی اس حساسیت کو سمجھیے۔ آپ سے پہلے ایک اور قوم تھی، قوم یہود، اس قوم پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ کیا ہوا؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ نے ان پر چربیاں حرام قرار دی، ان لوگوں نے حرام قرار دی ہوئی چربیوں کو پگھلایا، پھر بیچ دیا اور کھا گئے۔ اللہ نے کہا کہ حرام ہے، انہوں نے حجتیں نکالی، دلیلیں نکالی۔ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ جو اللہ کے فرمان کے بعد دلیلیں نکالے، حجتیں نکالے اور گنجائشیں نکالے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اس موضوع کی ذرا سنگینی تو دیکھیے، جب حکم آ گیا پھر لیت و لال کیسا، پھر قید و قال کیسا، پھر مجلسیں محفلیں کیسی، پھر تیری عقل و دانش کیسی، پھر یہ کیوں، وہ کیوں، یہ کیوں ہے؟ اللہ کی ان پہ لعنت ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بھی جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو سود ہے، اس سود کو کھانے والا لعن اللہ آکل الربا، سود کو کھانے والے پہ اللہ کی لعنت ہو۔
صرف یہودیوں میں نہیں، کافروں کو برا کہنا کافی نہیں ہے۔ یہودی کو عیسائی کو برا کہہ دو مسئلہ ختم ہو گیا، نہیں۔ اگر مسلمانوں کی صفوں میں بھی کوئی شخص اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا تو اس میں بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ آکل الربا، سود کھانے والا، وموکلہ، کھلانے والا، وشاہدی، اس پر شہادتیں گواہیاں دینے والے، وکاتبہ، اور اس کو لکھنے والا، پوری دنیا بینکار کو قرآن چیلنج کر رہا ہے۔ بینکوں کی دنیا، بینکار کی دنیا، ذرا سوچو، پڑھو، پرکھو اس بات کو۔ لکھنے والے پر بھی، گواہی دینے والے پر بھی، کھلانے والے پر بھی اور کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اتنی بڑی سنگینی، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، جو بھی آرٹیکل لکھتا ہے، مضمون لکھتا ہے، کتاب لکھتا ہے، آپ کا یہ ارشاد ضرور نقل کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الربا 70 حوبا یا 70 جزءا، 70 اس کے درجے ہیں، سود کے 70 درجے ہیں۔ ایسرها، کم ترین درجہ، ادنا ترین جز اور درجہ اس کا وہ ہے کہ ينكح أمه، علماء سمجھتے ہیں میرے جیسے عام کاریوں کے لیے ينكح أمه، اپنی سگی ماں، حقیقی ماں، اس کے ساتھ نکاح کرنا، صحبت کرنا، اس کے ساتھ زیادتی کرنا، اتنا بڑا جرم، اتنی بڑی سنگینی، اور ہم نے یہ ساری سنگینی دلیلوں کی نظر کر دی۔ پھر سنیے اللہ نے کیا فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو کچھ باقی بچا ہے، چھوڑ دو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہارے اندر ایمان کی رسی موجود ہے، آج کے بعد تہیا کرو کہ سود نہیں کھاؤ گے۔ پھر فرمایا، اللہ نے خود ہی فرمایا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم میری بات نہیں مانتے، اگر تم میرے پیغمبر کے فرمان کو نہیں مانتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو۔ ہے کوئی مائی کا لال دنیا میں جو کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کر سکے اور اللہ سے جنگ کر سکے؟ ہے کوئی مائی کا لال؟ فرمایا یا تو میری بات مانو اور آج کے بعد چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑتا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا، یہ انہی دنوں میں آیات نازل ہوئی ہیں، قریب قریب ہی
آپ خطبہ فرما رہے ہیں، حجۃ الوداع ہے، بڑا اہم خطبہ ہے. اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا خبردار، ان کل ربا کان فی الجاہلیہ، دور جاہلیت میں سود کی جتنی قسمیں تھیں، ایک قسم نہیں، سود کی جتنی قسمیں تھیں دور جاہلیت میں، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آمد سے پہلے، وہ ساری کی ساری آج میں نے ختم کر دی ہیں. موزون، ایک جگہ فرمایا تحت قدمیہ، میرے قدموں کے نیچے، میرے قدموں کی خاک کے نیچے وہ سارے آئین اور دستور جو لوگوں کو سود کھانے پہ مجبور کرتے ہیں. اللہ اللہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر یہ بھی فرمایا، تم اگر سود کا کاروبار کرتے تھے نا، سود چھوڑ دو، وَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اپنا اصل مال، اصل زر وصول کر سکتے ہو، وہ تمہارا حق ہے. سود نہیں، سود چھوڑ دو، اصل رقم جو تم نے دے رکھی ہے وہ تمہارا حق ہے، وہ تم لے سکتے ہو، وہ تم لے لو. لا تظلمون ولا تظلمون، ظلم نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا. اور ظلم انسان کے سینے کی گواہی موجود ہے. اگر تم کسی پہ ظلم کرتے ہو تو تمہارے سینے کے اندر کھڑکتی ہے یہ بات. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے حجت دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں، سینے کے اندر بات کھڑکتی ہے کہ میں نے ظلم کیا، میں نے زیادتی کی ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے آج میں تمہارے سامنے میرے چچا جان عباس بن عبد المطلب، ان کا جو سود ہے میں آج سب کے سامنے اس کو معاف کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں. کوئی سود نہیں کھائے گا آج کے بعد. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری سود کی قسمیں، سارے وتیرے، ساری چالیں، پابندی لگا دی ان پہ. اللہ اللہ. ویسے یہ جو سود ہے یہ کس لیے لیا جاتا ہے؟ کس لیے دیا جاتا ہے؟ ہمدردی کے لیے. مال دینا کسی کو ہمدردی کے لیے، ہمدردی بھی موجود ہے. قرآن نے کہا وَمَا آتَيْتُم مِّنَ الرِّبَا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تم لوگوں کو بلا بلا کے ان کو سود پہ قرض دے رہے ہو تاکہ ان کے مال میں، ان کے کاروبار میں اضافہ ہو جائے. تم یہ چاہتے ہو کہ سودی طریقے سے، حرام طریقے سے لوگوں کے اموال میں اضافہ ہو جائے اور زیادتی ہو جائے. فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ طریقہ مناسب نہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور پھر یہ بھی فرمایا قرآن کریم نے، قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، بری چیز اور اچھی چیز کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اندھیرا اور روشنی کبھی برابر نہیں ہو سکتے.
علم اور جہالت کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اندھا اور بینا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، خبیث اور طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ تمہیں خبیث چیزوں پر، گندی چیزوں پر، غلیظ چیزوں پر چاندی کے فرق لگے نظر کیوں نہ آ جائیں، قرآن کہتا ہے کہ تمہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی تھوڑا سا جاننا ہوگا، میں آتا ہوں اس موضوع کی طرف، ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قبیلوں میں، قوموں میں، بلکہ ملکوں میں، ریاستوں میں سود کا بڑا رواج تھا۔ جس طرح تبری نے ایک روایت بیان کی ہے، کانت بنو عمرو بن عوف یاخذون الربا من بنی المغیرہ، کہ بنو عمر کے لوگ بنو مغیرہ سے سود وصول کیا کرتے تھے۔ وکانت بنو المغیرہ یربون لهم فی الجاہلیہ، اور وہ ان کو کھلایا کرتے تھے، دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دلیل میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، ایک بڑا مشہور رائٹر ہے گبن، اس نے اپنی کتاب دا ڈکلائن آف دا رومن، روم کے زوال پہ جو اس نے کتاب لکھی ہے، یہ قوموں کا اردو زوال، یہ ایک بڑی عجیب اور لمبی داستان ہے، پھر سی کبھی اس میں دا ڈکلائن آف رومن امپائر گب کی کتاب ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ شام کا جو بازنطینی حاکم تھا جسٹینین، اس نے باقاعدہ سود کے ریٹ مقرر کر رکھے تھے، امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، اعلیٰ سوسائٹی کے لیے الگ الگ اس نے ریٹ مقرر کر رکھے تھے۔ جس طرح جو بڑی کلاس تھی، ممتاز لوگوں کی، ایلیٹ لوگوں کی، ان کے لیے 4%، عام لوگوں کے لیے 6%، تاجروں کے لیے، صنعت کاروں کے لیے 8%، اور جو باہری سمندری جو انشورنس ہے اس کے لیے 12%۔ یہ اس نے باقاعدہ ریٹ مقرر کر رکھے تھے۔ ایسی چلاتی اور چلتی ہوئی بات نہیں، قبیلوں کے قبیلے اس میں ملوث تھے، قوموں کی قومیں، اور پوری انسانیت تباہی کے، موت کے کنارے پہ پہنچی ہوئی تھی جب پیارے پیغمبر علیہ السلام عظیم ترین نظام لے کے آئے، اور وہ نظام یہ ہے کہ آج کے بعد سودی کاروبار نہیں کرنا، کوئی دلیل نہیں، کوئی گنجائش نہیں، بالکل اس میں نہیں۔ اور اگر کسی نے کہہ دیا یہ بھی تو کاروبار ہے، یہ بھی تو تجارت ہے، فرمایا نہیں، اللہ سود کو مٹانا چاہتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اس کے مقابلے میں صدقات کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم نے جا بجا فرمایا ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بے شمار حدیثیں اس بارے میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو کس طرح بڑھاتا ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا اس موضوع کی طرف جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، سودی کاروبار کے، بینکنگ سسٹم، اس کی اصطلاحات،
اس کی جو فنی خرابیاں اور فنی محاسن اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ بات ہوگی. آج صرف اتنا میں نے عرض کرنا ہے اس کے معاشرتی اور اخلاقی نقصانات کیا ہیں. جب ہم معاشی نقصانات کی بات کریں گے تو 3 طبقے ہمارے سامنے ہوں گے. ایک طبقہ ضرورت مندوں کا، دوسرا کاروباری، اور تیسرا طبقہ ملکی اور قومی. یہ قرض ہوتے بھی اسی بنیاد پر ہیں. یا تو افراد اپنی ذاتی ضرورت کے لیے لیتے ہیں، کوئی ملازم، کوئی مزدور، کوئی بے روزگار، یا پھر اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے چھوٹی بڑی انڈسٹری لگانے کے لیے قرض لیا جاتا ہے بینکوں سے، یا پھر ملکی سطح پہ ایک ملک دوسرے ملک سے جو قرض لیتا ہے. تو ان کی جب ہم بنیادی حیاتوں پہ اور بنیادی کیفیتوں پہ نظر ڈالیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح اس سسٹم کو چلایا جاتا ہے اور کس طرح یہ مہاجنی کاروبار ہوتا ہے جس کو منی لینڈنگ بزنس بھی کہتے ہیں. پڑھے لکھے، ہم تو سادہ سے بندے ہیں، آپ جو پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے چند الفاظ یہ بھی بیچ میں آ جاتے ہیں. تو یہ جو منی لینڈنگ بزنس ہے، مہاجنی کاروبار، سودی کاروبار، تو ذاتی طور پر جو لیا جاتا ہے، اس کی جو موجودہ دنیا میں جو صورتحال ہے، علماء نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے اور آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. انگلستان میں جو سود کی شرح ہے وہ 48% ہے قانونی طور پر. انگلستان میں سالانہ شرح سودی 48% قانونی طور پر، اور ویسے یہ 250 سے لے کر 400 سالانہ تک بھی بڑھ جاتی ہے انگلستان میں. اور امریکہ میں جو منی لینڈنگ بزنس ہے، مہاجنی سودی کاروبار ہے، اس کی شرح 30 سے 40% ہے. اور یہ عام کاروبار میں 100 سے 260% تک سالانہ سود وصول کیا جاتا ہے. اور یہ آگے بڑھتی ہوئی 480% سالانہ تک بھی پہنچ جاتی ہے. اب ذرا اندازہ کریں، ایک شخص ملازم آدمی، مزدور آدمی، جب بینک کے پاس سود لینے کے لیے، قرض لینے کے لیے جاتا ہے، قرض لینے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی مزدور کو، کسی سادہ سے ملازم کو بینک کی تحلیل عبور کرنے بڑا مشکل ہے. اپنا تعارف کروانا کہ میں زندہ ہوں اور زندہ رہوں گا. اور ایک بات اور عرض کر دوں، 60 سال سے پہلے قرض لیا جا سکتا ہے. 60 سال کے بعد آپ کو کوئی بینک قرضہ نہیں دے گا. وہ کہتا کہ آپ کی تو گارنٹی کو نہیں، آپ کو خود مرنے والے ہیں، آپ کی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے. ذرا اندازہ لگائیں، 60 سال کے اندر اگر آپ کو قرضہ ملے گا اور پھر ذاتی حیثیت میں کہ جو اس کی 7%، 12%، 14%، 16%، 18% جو اس کی شرح مقرر ہو جاتی ہے،
وہ لے رہا ہے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اور اگلے چند دنوں میں، چند مہینوں میں روپے کی قیمت گر جاتی ہے، شرح سود میں کمی نہیں ہوگی، روپے کی قیمت گری، اس سود پہ قرضہ لینے والے کی اپنی حیثیت گر گئی، وہ قیمت نہیں گری، وہ بندے کی اپنی حیثیت گر گئی، اسے ہر صورت وہ شرح واپس کرنی ہی کرنی ہے، جس طرح وہ مرضی کرے، بیمار پڑ جائے کوئی ہمدردی نہیں، بے روزگار ہو جائے کوئی ہمدردی نہیں، آپ نے جو چیز پلٹ رکھی ہے، 2 مرلے کا، 3 مرلے کا، 4 مرلے کا مکان اپنا جو اپنی جھوپڑی پلٹ کی ہوئی ہے، وہ بیچ کر بھی آپ کو اس کے پیسے پورے کرنا، اور اگر آپ چند مہینے قسط ادا نہیں کرتے، وہ شرح سود، وہ سودی پیسہ آپ کی اصل رقم میں شامل ہوتا چلا جائے گا، روپے کی قیمت کم ہو گئی، کمائی کم ہو گئی، قوت خرید اپنی کم ہو گئی، لیکن بوجھ اتنا ہی زیادہ اس میں بڑھتا چلا گیا۔ یہ ہے اس کا انفرادی معاشی استحصال۔ اسی طرح کاروباری جو قرضہ ہے، ایک بندہ کاروباری قرضہ لیتا ہے، یہ بات ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی چیز پلٹ رکھے بغیر آپ کو قرضہ نہیں ملے گا۔ زمین ہے، زمین رکھیں، جائیداد رکھیں، گولڈ رکھیں، کچھ رکھیں، اس کو پلٹ کیے بغیر آپ کو قرضہ ملنے والا نہیں۔ مثال کے طور پر آپ 40 لاکھ، 50 لاکھ، کروڑ روپے، 2 کروڑ روپے، آج کل تو ویسے ہمارے پیسے کی، روپے کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے، اب 10 کروڑ روپے لے لیتے ہیں چھوٹی سی انڈسٹری لگانے کے لیے، اور آپ کا 20 سالہ منصوبہ ہے کہ 20 سال تک آپ واپس کریں گے، اور اس کی قسطیں طے ہو جاتی ہیں، ڈن، طے ہو گیا۔ اب اس میں بینک تو اپنی مرضی کر سکتا ہے، اس کے فارم کے اندر ہڈن چارجز ہو سکتے ہیں جو آپ نے پڑھے نہیں ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں اس کو تبدیل کرنے کا، ہر صورت آپ نے اس کو پے کرنا ہے۔ وہی صورت ہے اگر 10-20 سال کے بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، میں ایک مثال دیتا ہوں، میرے سامنے ایک واقعہ آیا 2008 میں، آج کتنے ہو گئے، 20 سال ہو، 2008 میں لاہور کی بڑی عام جگہ، اس پہ ایک کنال جگہ ملتی تھی 20 لاکھ کی، اور آج وہاں 2.5 کروڑ کی بھی نہیں ملتی ایک کنال۔ 20 سال میں کتنا سفر کیا، اور روپیہ کتنا ڈی ویلیو ہو گیا، روپیہ ڈی ویلیو ہوگا، وہ اسی طرح اس کی قیمت کو اور شرح سود کو بڑھاتے جائیں گے، اور آپ کی جو آمدن ہے وہ نسبتاً کم ہوگی۔ آپ کو ہر صورت میں اپنی آمدن کو بڑھانا ہوگا۔ اس طرح آپ نقطے کو سمجھیے گا، کاروباری حضرات زیادہ سمجھتے ہیں، ایک معاملہ طے ہو گیا 20 سال کے لیے، معاملہ طے ہو کہ اتنے پیسے اتنے سال میں، اتنی مہینہ قسط ہوگی، اتنے سال میں ہوگی، اتنے یہ دیں گے،
روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، کاروبار نیچے جا رہا ہے، قوت خرید اور قوت ادائیگی کم ہو رہی ہے. ادھر سے نہیں، ادھر سے شکنجہ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہو رہا ہے. انڈسٹری والا، فیکٹری والا فیکٹری بیچ کر، انڈسٹری بیچ کر، جائیداد بیچ کر، اپنی ہڈیاں بیچ کر اس کے پیسے پورے کرے، اس کو پیسے پورے کر دیں. تیسرے نمبر پہ ملکی سطح کا جو کاروبار ہے وہ ذرا سن لیجیے تھوڑی سی بات. ہم چونکہ پاکستان میں بیٹھے تو پاکستان کی بات ہوگی. 1947 میں پاکستان بنا، الحمدللہ ہمارے آبا نے بڑی قربانیاں دی. ایک خطہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا جس میں ہم اسلامی اصلاحات کریں گے، اسلامی تعزیرات ہوں گی، اسلامی حدود کا نفاذ ہوگا اور پورا پرچم پاکستان میں اسلام کا لہرائے گا. پاکستان بنایا گیا. چند سال پاکستان بڑی ہمت اور بڑی محنت کے ساتھ کھڑا رہا. سن 47 سے لے کر 58 تک، 1947 سے لے کر 58 تک کوئی قرضہ نہیں لیا کسی بڑی طاقت سے، UN سے، IMF سے، کہیں سے بھی قرضہ نہیں لیا. وہ کہتے رہے تمہارے حالات بڑے مخدوش ہیں، تم بڑے کمزور ہو. شروع میں تو پاکستان کی ریاست کے پاس اپنے ملازموں کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. حقیقت ہے. بعض اوقات دفتروں میں پیپر کیا ہوتا ہے، پیپر پینسل خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. بڑی مشکلات تھی. ہمارے آبا و اجداد بڑی محنت کے ساتھ اپنے پیروں پہ کھڑے رہے. حکمران جیسے کیسے بھی تھے وہ کھڑے رہے. لیکن 58 میں فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان کی حکومت تھی. اس نے ہماری بڑی بہتری سوچی، ہمارے لیے بڑے فائدے کی باتیں سوچی اور اس نے IMF سے قرضہ لیا اور اس کے قرضے کا آغاز 0.19 ارب ڈالر، 19 کروڑ کر لیں، 0.19 ڈالر انہوں نے قرضہ لیا. یہ پہلا قرضہ تھا. میرے پاس تفصیل ہے کہ کس گورنمنٹ نے کتنا لیا، کس نے کتنا لیا، اس میں جائے بغیر آج کی تازہ اطلاع وہ 0.19 ارب ڈالر قرضہ واپس ہونا چاہیے تھا، واپس جانا چاہیے تھا، ادا ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا. وہ بڑھتا رہا اور آج بڑھتا بڑھتا کتنا ہو گیا؟ 122 ارب ڈالر. 122 ارب ڈالر بڑھتا بڑھتا. اور یہ کمال ہے ہماری حکومتوں کا، ہمارے نظام کا. تو معاشی طور پر ذاتی قرضہ لیا جائے، کاروباری قرضہ لیا جائے، ملکی سطح پر قرضہ لیا جائے، اس میں کوئی بہتری کی صورت نظر نہیں آتی. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم ان کو مال دے بھی دو اس لیے کہ ان کے مال میں اضافہ ہو جائے، تم ان کے مال کو بڑھانا چاہتے ہو، لیکن اللہ اس طرح ان کے مال کو بڑھانا نہیں چاہتا. جب اللہ نہیں بڑھانا چاہتا تم کس طرح بڑھا دو گے؟ اسی طرح
کافی ساری چیزیں وہ جو میں نے قرضے کی بات بتائی ہے وہ فگر غلط ہو گیا، آپ بھی تھوڑے سے حیران ہوئے۔ 122 ارب ڈالر نہیں بلکہ 127 بلین ڈالر، 127 بلین ڈالر اس وقت، یہ فروری 2022 کی رپورٹ ہے۔ 19 کروڑ ڈالر سے شروع ہونے والا قرضہ آج 127 بلین ڈالر کون دے گا؟ کس کو رہنما مانے، کس کو امانتدار سمجھیں، کس پہ الزام لگائیں، کس کو برا کہیں؟ یہ حکومتیں، میرا اگر کسی سے تعلق ہے وہ بھی، آپ کا تعلق ہے وہ بھی، ان کے پاس کوئی میکانزم نہیں، کوئی منصوبہ بندی نہیں، یہ اور قوم کو تذلیل میں لے کے جائیں گے اور قرضوں میں ڈبوئیں گے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، وَذَرُوا، چھوڑ دو اپنا بیچ کے جائیدادیں بیچ کر بھی سود سے جان چھڑوا لو، لیکن نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر اسی طرح ملکی قرضوں کی جو نوعیت ہے، تھوڑی سی بات اور عرض کر کے اگلی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 2 طرح کے قرضے ملکی لیے جاتے ہیں، بلکہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کوئی آبپاشی کا بڑا منصوبہ، ڈیم بنانا ہے، قرضہ لے لیا، مل گیا، بن گیا، پانی کا استعمال ہوا کھیتوں کے لیے، تو کھیتوں وہ جو کم ترین قیمت میں ہمیں روزی مل رہی تھی، سبزیاں مل رہی تھی، غلہ مل رہا تھا، ہمیں مجبوراً مقروض ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھانا پڑی۔ غلہ میرا، محنت میری، زمین میری، اس ساہوکار، عالمی ساہوکار کے نغمے میں آ کر میں نے اس کی قیمت کو بڑھایا اور مزدور پہ اس کا بوجھ ڈالا، کاشتکار پہ، مزدور پہ، اس کو ڈھونے والے، لے جانے والے پہ، منڈیوں میں خرید و فروخت کرنے والے، سب پہ اس کا اثر پڑتا چلا گیا۔ دوسری صورت، ہم نے مواصلاتی ترقیاتی منصوبوں کے لیے سڑکیں بنائیں، موٹر ویز بنائے، مسلم لیگ کے آدمی وہ سارا کریں گے، کو ڈر نہیں لگتا، کھانا بڑا جگہ کھلایا۔ موٹر ویز مواصلاتی ترقی کے لیے بین الاقوامی اداروں سے ہم نے قرض لیے، وہ بوجھ کس پہ آیا؟ ہر غریب پہ، ماڑے سے ماڑا بندہ اس پہ بھی گزر رہے ہو، اتنے پیسے یہاں رکھ دو، یہ ٹول پلازا ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ ہم نے وہ قرض ادا کر دیا۔ اثر کس پہ پڑا؟ عوام پہ۔ بڑے بڑے لوگوں کی باتیں چھوڑیں، میں وہ ابھی بتاتا ہوں آپ کو، ان کا بھی میں حساب تھوڑا سا لے کے آیا ہوں۔ غریب عوام، کاشتکاری کا نظام ہو، ترقیاتی مواصلاتی نظام ہو، غریب پہ بوجھ پڑا۔ اور تیسرا منصوبہ ہوتا ہے جب ملک، ایک ملک دوسرے سے قرض لیتا ہے،
وہ ہے دفاعی نظام کے لیے، اسلحہ کے لیے۔ بہت ساری مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔ ایک بہت بڑے ملک نے بہت بڑے عالمی ادارے سے قرضہ لیا، ٹینک خریدے، اسلحہ خریدا، جنگ ہوئی، دھواں اڑ گیا، سب خاک ہو گیا، بندے بھی مر گئے اور پیسہ بھی مر گیا، اور نسلیں بیت گئیں، قرضے کو ادا کرتے ہو، قرضہ وہ بھی آج تک اسی طرح موجود ہے، وہ نہیں ادا کر سکے۔ اور اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے ہمیں یہ کہنا ہوگا، سب گناہ حرام چلنے دو، کہہ رہے ہیں نظام چلنے دو، ضد ہے وقت کو بدلنے کی، ضد ہے وقت کو بدلنے کی، یوں ہی سب بے لگام چلنے دو۔ یہ نظام تیرے میرے اختیار میں تو نہیں ہے، میں اپنی ذمہ داری اتنی ہی ادا کر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی ہم آوازہ ضرور بلند کریں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ معاشی دوائیاں سنی تم نے، اب ذرا معاشرتی بھی سن لیں کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ 3 طرح کے طبقے ہیں معاشرے میں۔ امیر طبقہ، میرے خیال تھوڑا تنگ آ گیا، خشک موضوع ہے، کچھ شیر کو نہیں، لچھے دار گالی نہیں ہے، لیکن خوشی ہے کہ آپ اس سنجیدہ موضوع کے لیے بڑی محبت سے بیٹھے، مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی، اور گجر والا کی جماعت کو کریڈٹ بھی جاتا ہے، خاص کر میرے بزرگ مولانا صادق الدین صاحب، یہ شروع سے میرے بزرگ ہیں اور میں شروع سے ان کو ماشاءاللہ اسی طرح دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ کیوں جی آپ مشکور صاحب، قاری غلام مصطفیٰ صاحب شہر، ماشاءاللہ مجھے یہ بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ میرے عزیز نوجوان ایک انتہائی خشک اور سنجیدہ موضوع بڑے انحراف سے سن رہے ہیں، اور یہ بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ معاشرے میں 3 طبقے ہیں، ایک امیر طبقہ، ایک غریب طبقہ اور ایک متوسط طبقہ۔ امیر طبقہ آپ کے شہر میں جو چند بڑے کاروباری حضرات ان کو آپ امیر کہہ سکتے ہیں، اور ہمیں جو چٹ کپڑیے ہیں ہمیں آپ متوسط کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو ہمارے معاونین ہیں، گاڑی چلانے والے، خدمت کرنے والے، ان کو آپ غریب کہہ لیں۔ میں نے یوں آپ کو تقسیم بتا دی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ ایک رپورٹ میرے سامنے ہے کہ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام UNDP 2021 سال کی، پچھلے سال کی قومی انسانی ترقیاتی ان کا جو جائزہ پیش ہوا ہے، اس میں بتایا گیا کہ پاکستان کا جو پاکستان کی مجموعی پیداوار جو آپ کا GDP ہے، GDP مجموعی پیداوار، اس کا 6% آپ کی اشرافیہ کھا جاتا ہے۔ 6% یہ طے ہے، اور صرف 6% نہیں، یہ بڑھتا ہوا 35-36 تک پہنچ چکا ہے، اشرافیہ کھا جاتی ہے۔ اور یہ رقم جو ہے، اس کا جو تخمینہ بتایا گیا 17.5 ارب ڈالر تقریباً ہے۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ متوسط طبقہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، بلکہ ختم ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے چند سالوں میں معیشت کی تباہی نے
سفید پوش لوگوں کو جس قدر اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، متوسط طبقہ تو ویسے ہی ختم ہو رہا ہے۔ امیر تر اور غریب تر ہیں۔ یہ سب سے بڑی معاشرتی تباہی اس نظام کی ہے۔ چاہیے یہ تھا، اسلام کا تقاضا یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اپنی دولتیں بڑھاتے نہ چلے جاؤ، اضافہ تر اضافہ کر کے نہ کھاتے چلے جاؤ، اے ایمان والو سود کو چھوڑ دو۔ امراء کے لیے اس آیت مبارکہ کا مصداق وہ لوگ ہیں جو صاحب ثروت ہیں، جو قرض دینے کے قابل ہیں، جو کسی کو مقروض بنا سکتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ نہ کھاؤ، یہ اضافے ترک کر دو، یہ بڑھوتریاں، یہ اضافے تم بالکل ختم کر دو، اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، یہ کام چھوڑو، غریبوں کا استحصال نہ کرو۔ تو معاشرتی نقصانات اور تباہ کاریاں اور بھی بہت ہیں، سب سے بڑی یہ ہے امیر تر ہو رہا ہے اور غریب تر ہو رہا ہے، اور معاشرے میں دونوں کا آپس میں ملاپ نہیں ہو سکتا۔ کیا غریب امیر کے برابر بیٹھ سکتا ہے؟ تیرے نظام نے اتنا تفاوت پیدا کر دیا، اتنا فرق پیدا کر دیا۔ ہمارا اسلام کا نظام کیا ہے؟ ہم نے سب کو لا کے مسجد میں کھڑا کر دیا، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ ہم نے سب کو ایک مسجد میں ایک سب میں لا کے کھڑا کر دیا، اور تو نے تیری نظام نے اتنا فرق پیدا کر دیا، ایک کو تاج و تخت کا وارث بنا دیا اور ایک کو زندگی بھر رولنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو نے یہ نظام رب کا دیا وہ نہیں ہے، یہ نظام تمہاری اپنی کرتوتوں کا کمایا ہوا نظام ہے۔ اور آخری بات کہ سود کے اخلاقی نقصانات کیا ہیں؟ اخلاقی نقصانات، گراوٹیں بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے بنیادی طور پر اسلام کا جو نظام ہے وہ نظام محبت ہے، نظام مربت ہے۔ اسلام نے جو بنیادی نقطہ پیش کیا وہ یہ ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتقا فی عضو، کہ مومنوں کی مثال ایک جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کی ایک حصے کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم درد سے، بیماری سے، تنگی سے لرز اٹھتا ہے۔ مسلمانوں نے، اسلام نے یہ نظام پیش کیا ہے، اور تم نے جو نظام دیا ہے وہ یہ ہے، ساہوکار، پیسے والا، سرمایہ دار، سودی نظام کا رسیا کسی غریب آدمی کو چند ہزار روپے قرض کے نہیں دے گا سود کے بغیر۔ ہمدردی گئی، بخیلی آ گئی، کنجوسی آ گئی، گراوٹ آ گئی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کہا، اے میرے بندو، اگر تم میرے بندوں کو، اپنے بھائیوں کو اگر قرض دے بھی دو تو وہ قرض اتارنے کے، ادا کرنے کے قابل نہ ہوں، ان کو مہلت دو، قرض داروں کو مہلت دو، اور تم
تم تاک لگا کے بیٹھے ہو، اپنے سرمائے کو اکٹھا کر کے بیٹھے ہو کہ کب مجھے موقع ملے اور کب میں ان کو اپنے شکنجے میں لے لوں۔ تیری بخیلی، تیری کنجوسی، تیری ہٹ درمی، تیرا ظلم، تیرا ستم، اس تیرے عمل نے تجھے انسانیت کی سب سے نکال کے باہر کر دیا ہے۔ یہ اخلاقی بیماری سب سے بڑی بیماری ہے۔ اور غریب آدمی لینے والا وہ اس قدر قرضے میں دب گیا، بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، فکر میں مبتلا ہو گیا، اس کو دنیا جہان کی کوئی فکر نہیں۔ وہ نماز میں بھی کھڑا ہوتا ہے یہی فکر کہ میں قرض کیسے ادا کروں، وہ دفتر میں بیٹھا ہے یہی فکر کہ میں بچی کی فیس کیسے ادا کروں، میری بچی جوان ہو گئی ہے میں اس کا جہیز کیسے تیار کروں۔ تیرے ظالمانہ نظام نے، تیرے سرمایہ نظام نے، تیرے ساہوکارانہ نظام نے پورے معاشرے کو اپنی اس قدر تحویل میں لیا ہے، اس کی جڑیں کھوکھلی نہیں کی بلکہ اکھاڑ کے رکھ دی ہے اور تجھے دیوانہ بنا دیا ہے، تجھے پاگل کر دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، آخری آیت کریمہ سن لیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے وہ آیتیں کے پیچھے نہیں موجود نہیں، انشاءاللہ میں نے عرض کیا کہ آخری آیت کریمہ سن لیں۔ قرآن کا ارشاد ہے، الذین یاکلون الربا، سود کھانے والے، لا یقومون الا کما یتخبطہ الشیطان من المس، سود کھانے والے اس طرح اٹھیں گے لڑکھڑاتے ہوئے، گرتے ہوئے، پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح، جس طرح شیطان نے ان کو مس کر دیا ہے۔ یہ شیطان کا مس کرنا پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا نا 18 سال بعد، 18 سال بعد رب سے کہا، اللہ مسنی الشیطان، مجھے شیطان نے اس حال میں پہنچایا ہے، لاغر کر دیا، کمزور ترین بنا دیا۔ اس مس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اس مس سے شیطان نے تجھے ناکارہ کر دیا۔ تمام علماء کرام اور مفسرین اس سے مراد یہی لیتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کو دن اس طرح اٹھے گا۔ لیکن مولانا کچھ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے، خاص کر شیعہ مفسرین، اگر آپ اجازت دیں تو میں حوالہ دے دوں، ان کی تفسیر نمونہ میں بہت سارے علماء نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ اکثر مفسرین تو کہتے ہیں اس آیت کریمہ کا مصداق کہ آخرت میں اٹھے گا، لیکن ہمارے خیال میں کچھ ایسے خبتی اور دیوانے ہیں کہ سود نے، اس سودی کاروبار نے ان کو اتنا خبتی، دیوان اور پاگل کر دیا ہے کہ ان کے اندر سے انسانیت بالکل اٹھا کے رکھ دی گئی، ختم ہو گئی ہے۔ اخلاقی برائیاں، معاشرتی برائیاں، معاشی برائیاں، تباہ کاریاں بے شمار ہیں۔ بڑے بڑے اختصار سے اور آپ کی اکتاہٹ کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، آخر آپ کب تک محبت کا اظہار کریں گے، آپ رکتا بھی سکتے ہیں، تو میں نے اس اختصار کے ساتھ اس لیے عرض کیا ہے، میرے بھائیوں اس کی سنگینی پہ نظر ڈالیے جو میں نے شروع میں بیان کی۔ کس قدر اللہ نے فرمایا، لوگوں نہیں ایمان والوں، لوگوں نے ایمان والوں، اے ایمان والوں،
پر اللہ کہہ رہا ہے مجھ پر، میرے نبی پر، میرے رسولوں پر، میری کتابوں پر، میری قیامت پر، مجھ پر ایمان رکھنے والوں میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دو سود کو۔ اگر سود نہیں چھوڑ سکتے پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔